شیخ عامل الرحمن نے وسائل الشیعہ میں جہاد و نفس کے ابواب میں سے یہ باب باندھا کہ مستحب ہے کہ انسان جو ہے وہ تفکر کرے، سوچ و بچار کرے، ایسی چیزوں میں سوچ و بچار کرے کہ جو عبرت کا سبب بنے اور انسان کا جو عمل ہے اس سے کیا ہو جائے، ٹھیک ہو جائے۔ تو یہ اہل بیت علیہ السلام کا کیا ہے، اس بات کی اوپر تاکید رہی ہے کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ سوچے، غور و فکر کرے ایسی چیزوں سے کہ جس کی وجہ سے وہ عبرت لے اور عمل کی طرف کیا بڑھے۔ یہاں پہ کچھ احادیث ذکر کی ہیں کہ ہم کچھ ایک احادیث کو کیا ہے یہاں پہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جو روایت ہے وہ امام صادق علیہ السلام کی ہے اور اپنے آبا و اجداد سے ہوتے ہوئے امیر المؤمنین علیہ السلام سے کیا یہ روایت ہے۔ فرمایا کہ نبہ بالفکر قلبک، کہ اپنے جو دل کو ہے وہ جگا کے رکھو، لیکن جگا کے کیسے رکھنا ہے؟ بالفکر، فکر کر کے، یعنی تم نے سوچنا ہے، سوچنے کے ذریعے سے تمہارا دل کیا رہے گا؟ بیدار رہے گا۔ یہ جو دل کی تعبیر استعمال ہوتی ہے یہ ایک ضمیر کے لیے کیا تعبیر استعمال ہوتی ہے کہ انسان کا جو ایک اچھا ضمیر ہے جو اس کو اچھائیوں کی طرف لے کر جاتا ہے اور وہ متوجہ رہتا ہے، تو وہ کب تک جاگتا رہے گا؟ کہ جب انسان سوچے گا۔ وجاف یعنی اللیل جنبک، اور اس کے ساتھ یہ اضافہ کیا کہ رات کو جو ہے وہ اپنے جو پہلو ہے وہ بستر سے الگ کر دیا کرو، واتق اللہ ربک، اور اپنے رب سے کیا ہے ڈرا کرو۔ دوسری روایت حسن ثاقل یہ کہتا ہے کہ میں نے چھٹے امام سے یہ سوال کیا کہ اما یروی الناس، کہ لوگ یہ روایت نقل کرتے ہیں آپ سے کہ تفکر ساعت خیر من قیام لیلۃ، کہ ایک ساتھ کی جو فکر کرنا ہے یہ جو ہے وہ پورے رات کے قیام سے جو ہے وہ بہتر ہے، یعنی پورے رات کے قیام کی عبادت ہے، ثواب ہے، لیکن اس ثواب کی جگہ پہ اگر ایک انسان ایک جو گھنٹہ ہے، ایک گھڑی جو ہے وہ اگر غور و فکر کرتا ہے تو یہ اس سے کیا ہے افضل ہے، بہتر ہے۔ یہ روایت کرنے کے بعد حسن ثاقل کہتا ہے کہ میں نے یہ سوال پوچھا کہ کیف یتفکر، یہ فکر کیسے کرنی ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ انسان کو اتنا ثواب ملتا ہے کہ پوری رات جو ہے وہ کھڑا رہے قیام کی حالت میں تو اس سے زیادہ ثواب مل جاتا ہے، وہ فکر کیسے کرنی ہے؟ تو قال، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یمر بالخربۃ او بالدار، کہ یہ انسان جب گزرے ایسی جگہ سے کہ جو کھنڈرات ہیں یا جو ہے وہ کھنڈرات نہیں ہیں، تعمیر شدہ گھر ہیں، فیقول، تو وہ یہ جملہ کہے کہ این ساکنو کے این بانو کے، کہ تمہارے اندر ٹھہرنے والے لوگ کدھر ہیں، تمہیں بنانے والے لوگ کدھر ہیں، ما لک لا تتکلمین، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم گفتگو نہیں کرتے۔ یعنی وہ باقاعدہ ان چیزوں کو بھی کیا عبرت بنائے، یہ جو بھی بڑے بڑے گھر ہیں کہ جو باقی ہیں یا یہ جو کھنڈرات ابھی بن گئے ہیں تو ان کے اندر بڑے بڑے لوگ رہتے تھے، اب وہ کدھر چلے گئے ہیں؟ یعنی اس سے کیا کہتے ہیں کہ گھروں کو دیکھا اور باقی چیزوں کو دیکھا تو اس نے فوراً کیا سوچنا شروع کر دیا کہ ہم نے بھی کیا اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اچھا، تو یہ امام نے کیا طریقہ بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے اگلی روایت ہے کہ محمد بن ابی نصر عن بعض رجال عن ابی عبداللہ، یہ بھی امام صادق علیہ السلام سے ہے، فرمایا کہ افضل العبادت ادمان التفکر فی اللہ وفی قدرتہ، کہ سب سے افضل ترین عبادت کیا ہے کہ انسان ہمیشہ جو ہے وہ اللہ کے بارے میں سوچتا رہے اور اس کی قدرت اور طاقت کے متعلق کیا سوچتا رہے۔ تو یہ بہترین کیا عبادت ہے کہ ذہن انسان کا کیا ہے دنیا کی اور بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے مستقبل کے بارے میں، اپنی پڑھائی کے متعلق، تو اللہ کے متعلق سوچتے رہنا، اس کی قدرت کے متعلق سوچتے رہنا، یہ ایک ایسی سوچ ہے کہ انسان فقط سوچتا جائے گا تو عبادت بنتی جائے گی، اسے ثواب ملتا جائے گا، نہ فقط ثواب ملتا جائے گا بلکہ یہاں پہ چھٹے امام نے فرمایا کہ افضل العبادت ہے، کہ عبادتوں میں سے سب سے جو بڑا ثواب ہے وہ اسی چیز کے۔ تو یہ یعنی بظاہراً یہ کام کیا لگتا ہے، آسان لگتا ہے کہ انسان کو کچھ پڑھنا نہیں پڑتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی پڑتی، نماز نہیں پڑھنی پڑتی، بس بیٹھ کے کیا ہوتا ہے سوچنا پڑتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ معمر بن خلاد یہ کہتا ہے کہ میں نے امام جو ہے وہ ابو الحسن الرضا، امام رضا علیہ السلام سے یہ بات سنی تھی کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ لیس العبادت و کثرت الصلاۃ والصوم، کہ زیادہ روزے رکھنا اور زیادہ نمازیں پڑھنا یہ عبادت نہیں ہے، انما العبادہ التفکر فی امر اللہ عز وجل، عبادت کیا ہے کہ اللہ کی شان کے متعلق، اللہ کے معاملات کے متعلق غور و فکر کرنا، یہ کیا ہے عبادت ہے۔
یعنی یہاں پہ ایک تعبیر سے ہم کیا کہتے ہیں، مجازی تعبیر استعمال کرنا اور حصر اضافی کر دینا کہ اصل عبادت کیا یہ ہے۔ مین عبادت تو یہ شروع ہوتی ہے کہ جب انسان اندر سے کیا ہے اپنے آپ کو چینج کرنا شروع کرتا ہے اور اپنی سوچوں کو جو ہے وہ اس اپنے خالق اور اس کی قدرت کے متعلق کیا رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ وگرنہ تو انسان نماز میں ہوتا ہے، روزے میں ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے بارے میں کیا نہیں سوچ رہا ہوتا۔ تو لہٰذا جتنی زیادہ نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، لیکن وہ اللہ کے بارے میں نہ سوچ رہا ہو تو وہ عبادت ہی نہیں بنے گی۔ عبادت ہوتی وہ یہ ہے کہ جس میں کیا ہے اللہ کے بارے میں سوچا جائے۔ تو جب اللہ کے بارے میں سوچا ہی نہیں جا رہا تو اسے اہل بیت علیہ السلام عبادت نہیں کہتے تھے۔ ہاں فقہی طور پہ انسان کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی نماز صحیح ہو گئی ہے، دوبارہ کیا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ جو نماز صحیح ہوئی ہے کیا یہ عبادت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ تو اہل بیت فرمایا کہ اگر اللہ کو نہیں سوچا تو یہ عبادت ہی نہیں ہوئی۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ کی عبادت کی ہے اور اللہ کے بارے میں سوچی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اصل عبادت یہی ہے کہ انسان کیا ہے اللہ کے متعلق سوچے۔ اچھا اسی طریقے سے جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام کی اگلی روایت ہے کہ یہ جو سوچ و بچار ہے نا، یہ پھر انسان کو یدعو لے کر جاتی ہے الی البر والعمل بھی، نیکی کی طرف لے کر جاتی ہے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی طرف لے کر جاتی ہے۔ یعنی انسان بعض کا سوچتا ہے کہ میں نیک کام کیوں نہیں کر پا رہا، حتیٰ کہ عبادات ہو گئی باقی چیزیں، تو وہ نیکی کی دعوت کہاں سے شروع ہونی ہے؟ اس کی سوچ سے شروع ہونی ہے کہ جب انسان کیا سوچنا شروع کرے گا۔ تو نہ انسان نے اللہ کے بارے میں سوچنا شروع کیا، نہ آخرت کے متعلق، نہ موت کے متعلق، انسان سوچ ہی نہیں رہا۔ جب وہ سوچ ہی نہیں رہا تو پھر اس کو کیا چیز اندر سے دعوت دے کہ وہ نیک کام کرنے لگ جائے، نوافل پڑھنے لگ جائے، نماز ٹائم پہ پڑھنے لگ جائے، فرض کریں کہ وضو کی حالت میں رہنے لگ جائے، یا اور نیک کام کرنے لگ جائے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے لگ جائے۔ تو یہ جو نیکیاں ہیں، نیکیوں کی طرف دعوت اسے کیسے ملے گی؟ تو یہاں پہ چھٹے امام نے یہ قانون دیا کہ یہ جو سوچ و بچار ہے یہ ایک ایسی قوت ہے، ایسی طاقت ہے کہ جو پھر انسان کو کیا ہے عمل کی طرف کیا لے جاتی ہے، نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ اچھا اسی طریقے سے اگلی روایت ہے کہ ہارون رشید نے جو ہے وہ لکھا خط امام موسیٰ جعفر الی ابی الحسن موسیٰ جعفر کی طرف کہ اذنی و اوجز، کہ مجھے آپ واضح نصیحت کریں لیکن بڑا مختصر ہو، نصیحت کے جملے ہوں لیکن ہوں بڑے مختصر۔ تو فکتب علیہ، تو امام علیہ السلام نے اس کی طرف یہ جملے لکھے کہ ما من شیء تراہ عینک الا فیہ موعظۃ، کہ کوئی چیز بھی ایسی نہ ہو کہ جسے تمہاری آنکھ دیکھے مگر یہ کہ تم اس میں کیا ہو، تمہارے لیے نصیحت ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی بندوں کو دیکھو، کسی بیمار کو دیکھو، صحت مند کو دیکھو، موت کو دیکھو، وہاں سے تم نصیحت پکڑو، یہ کیا ہے بہترین چیز ہے۔ اور اگر لوگ مر رہے ہیں، جی رہے ہیں، تم کسی سے نصیحت نہیں پکڑ رہے تو یہ پھر یہ کیا ہے کوئی چیز بہتر نہیں ہے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے وہ اگلی روایت کہ عن رجل عن ابی عبداللہ علیہ السلام، وہاں پہ چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ ابو ذر کا جو ہے وہ بڑا مقام تھا عبادت میں، کہ ابو ذر جو ہے وہ بہت عبادت کرنے والے تھے۔ تو ان کی عبادت کون سی تھی؟ فرمایا کہ کان اکثر عبادت ابی ذر رحمہ اللہ التفکر والاعتبار، کہ ابو ذر کی جو زیادہ تر عبادت ہوتی تھی نا وہ جو ہے وہ التفکر والاعتبار، کہ وہ سوچا کرتے تھے اور عبرت لیا کرتے تھے کائنات کی چیزوں سے۔ تو یہ ان کی کیا سب سے کیا بڑی عبادت تھی، اور بڑی عبادت نہیں ہے تعبیر، اکثر زیادہ تر عبادت ان کی یہی ہوتی تھی۔ یعنی ان کی جو زیادہ تر عبادت تھی وہ زیادہ نمازیں اور روزوں کی بجائے یہ چیز تھی کہ وہ کائنات سے عبرت لیتے تھے اور زیادہ کیا ہے سوچ و بچار کیا کرتے تھے، غور و فکر کیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ہاں یہ پھر دو روایتیں کیا اسی طریقے سے تکرار ہو گئی کہ اگلی روایت میں یہی ہے کہ لیس العبادت، کہ عبادت یہ نہیں ہے کہ کثرت الصیام والصلاۃ، کہ زیادہ روزیں اور نمازیں ہوں، عبادت کیا ہے کہ الفکر فی اللہ تعالی۔ تو خلاصہ کلام ان احادیث کا یہ نکلتا ہے کہ عبادت کا تعلق، نیکی کا تعلق اور انسان کے سدھرنے کا تعلق اور زندگی کے تبدیل ہونے کا تعلق جڑا ہوا ہے انسان کی سوچ کے ساتھ، انسان کے دماغ کے ساتھ۔ تو اگر انسان اپنی سوچوں کو بدلنا شروع کر دے تو اس جہت سے اس کی جو ساری زندگی ہے وہ کیا بدل جاتی ہے۔ اور انسان اپنی سوچ کو تبھی بدل سکتا ہے کہ جب انسان اپنے بارے میں سوچنا شروع کرے، کہ انسان کچھ وقت نکالے اپنے لیے، ایک ایسا وقت کہ جس میں وہ اللہ کے متعلق سوچے، کائنات کے متعلق سوچے، اپنی موت کے متعلق سوچے، اپنے مستقبل کے متعلق سوچے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں جانا ہے۔ یہ وقت کیا انسان کو نکالنا پڑتا ہے۔ اگر اس طرح کے انسان وقت نہیں نکالے گا،
بیوی بچوں میں مصروف ہے، اپنے دیگر کاموں میں مشغول ہے، انٹرنیٹ اور موبائل پہ مصروف ہے، اور اسے یہ ٹائم نہیں مل رہا سوچ و بچار کرنے کا، تو پھر اس کی زندگی کیا ہے تبدیل نہیں ہو سکتی۔ وہ پھر شیطان کی لمبی لمبی خواہشیں ہوں گی اور لمبی لمبی امیدیں ہوں گی کہ انشاءاللہ تم تبدیل ہو جاؤ گے، ایسا ٹائم آئے گا، لیکن وہ تبدیلی کہاں سے ہے کہ ابھی تک اس بندے نے سوچنا شروع نہیں کیا۔ تو جب سوچنا شروع نہیں کیا تو تبدیلی ہی نہیں آ سکتی۔ تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل بیت کی نگاہ میں افضل ترین عبادت یہ اس لیے ہے کہ اسی سے ہی عبادتیں جنم لیتی ہیں اور اسی سے ہی انسان کی زندگی کیا ہے تبدیلی کی طرف بڑھتی ہے۔ جب سوچ و بچار ختم ہو جائے اور انسان سوچنا بند کر دے اور چیزوں سے عبرت لینا چھوڑ دے، کائنات کی چیزوں سے، تو پھر لوگ مرتے رہیں گے، جیتے رہیں گے، جنازے اٹھاتے رہیں گے، اس کے اندر ذرا بھی کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی۔ اور آج کل کے زمانے میں ہم جو نوجوانوں کے لیے اور طلاب کرام کے لیے جو سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ عبرت لینا، سوچ و بچار کرنا اور اپنی آخرت کے متعلق، موت کے متعلق یہ چیزیں کیا سوچنا چھوڑ دی ہیں۔ جب سوچنا چھوڑ دی ہیں تو باوجود اس کے کہ خواہش تو ہے دل میں زندگی تبدیل ہونے کی، لیکن ان کی زندگی تبدیل نہیں ہو پا رہی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا ہمیں اس عبادت کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری زندگیوں کو تبدیل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔